السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. سامعین کرام، حاضرین مجلس، میں امتحانات اور فضیلت پر مختصر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت جو نازل کی ہے وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ علم انتہائی قیمتی چیز ہے. ہم اس کے بغیر اچھی اور بری چیز پر تمیز نہیں کر سکتے. ہم کو اپنے نفع اور نقصان سے نہیں پہچان سکتے. ہم کو علم کے بغیر خدا کی نامردی کا پتہ نہیں چل سکتا. اس لیے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی بہت ہی تاکید فرمائی ہے. اور علم حاصل کرنے والے کے لیے تمام کی چیزیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتے ہیں. علم حاصل کرنے والے کے راستے میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عالم کی فضیلت عابد پر ایسائی جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. آپ نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں تو روپے پیسے چھوڑ کر نہیں بلکہ وہ تو علم چھوڑ کر جاتے ہیں. تو جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں گویا وہ انبیاء کی چھوڑی ہوئی مال و دولت حاصل کر رہے ہیں. اس لیے علماء انبیاء کے وارث ہیں. محترم سامعین کرام، علم حاصل کرنے والوں کا مقام ہے وہ مرتبہ نہایت بلند ہے. آپ نے متعدد حدیث میں اس کی فضیلت بیان کی ہے. آپ نے فرمایا اطلبوا العلم من المهد الى اللحد، کہ ماں کے گود سے لے کر قبر میں جانے تک مسلسل علم اور محنت میں تم مصروف رہو. جو تم نے حاصل کیا ہے اس پر بس مت کرو بلکہ اس سے کچھ مزید حاصل کرو تاکہ تمہارے علم میں اضافہ کرے. دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائیں گے. میں اپنی تقریر کو اسی شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں. کیا علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، کیا علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.